کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے عام انسانوں کو تاریخ کے عظیم ترین لوگ بنا دیا؟ وہ لوگ نہ بادشاہ تھے، نہ ان کے پاس بڑے محل تھے، نہ ان کے پاس یونیورسٹیز کی ڈگریز تھیں، پھر بھی آج 1400 سال بعد ان کی زندگیاں مثال ہیں۔ وہ صحابہ تھے۔ سوال یہ ہے، ان کا راز کیا تھا؟ جواب صرف ایک تھا: اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھنا، تقویٰ، اور قرآن اور صلاح کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا۔ آج ہم اسی ایک عادت پر بات کریں گے جس نے صحابہ کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیں، اور جو آج بھی آپ اور میری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کی زندگی بہت اندھیروں میں تھی۔ شراب عام تھی، زنا عام تھا، قبائلی جنگیں نسلوں تک چلتی تھیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور صحابہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر چکے تھے۔ بعد میں جب اسلام آیا تو عمر رضی اللہ عنہ روتے تھے، اتنا کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے سخت دشمن تھے۔ ان کی تلوار نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھا جاتا، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا: احد، احد۔ یہ لوگ فرشتے نہیں تھے، یہ بھی ہم جیسے انسان تھے۔ پھر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ نے ان لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ قرآن سورہ 62 آیت 2۔ اور یہیں سے سب کچھ بدل گیا۔ تقویٰ صرف ڈر کا نام نہیں، تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کو تنہائی میں یاد رکھنا، گناہ چھوڑ دینا جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ہر فیصلے سے پہلے سوچنا کیا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ صحابہ آرے کا اسلام صرف زبان پر نہیں تھا، وہ اسلام کو جیتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ آرے کے لیے اسلام جمعہ یا رمضان تک محدود نہیں تھا، اسلام ان کی سانس بن چکا تھا۔ آج ہم قرآن پڑھ کر جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر صحابہ رضی اللہ عنہ قرآن کو سمجھ کر عمل کر کے پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ یاد کرنے میں کئی سال لگا دیے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یاد نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس لیے کہ جب تک ایک آیت پر عمل نہ کر لیں آگے نہیں بڑھتے تھے۔ جب آیت نازل ہوتی، نماز قائم کرو، وہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ فوراً عمل کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس اخلاق کو اپنی زندگی بنا لیتے تھے۔ آج ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے نماز سکون تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے جبکہ جسم پر ظلم کے نشان ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو۔ اللہ فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب چاقو مارا گیا، خون بہہ رہا تھا، زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، کیا میری فجر ہو گئی؟ یہ جنون نہیں تھا، یہ محبت تھی۔ بدر کے میدان میں مسلم بہت کم تھے، سامان بھی کم تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہیں بدر میں مدد دی جبکہ تم کمزور تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔
غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ اگر وہ پیروں کی طرف دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ آ رہے سے بھی غلطی ہوتی تھی، لیکن وہ غلطی پر رکتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن 2:222۔ وہ راتوں کو روتے تھے ان گناہوں پر جو ہم روزانہ عام سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان کے دل زندہ تھے۔ آج ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، لیکن اللہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، راستہ وہی ہے، بس عادت بدلنی ہے۔ روز نماز وقت پر، قرآن کا ایک صفحہ، اللہ سے توبہ، ہر فیصلے سے پہلے اللہ کو یاد۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ خاص اس لیے نہیں تھے کہ وہ صحابی تھے، وہ خاص اس لیے تھے کہ اللہ ان کی زندگی کا مرکز تھا۔ اگر آپ اللہ کو اپنی عادت بنا لیں تو اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن 65:3۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسا دل، قرآن جیسی زندگی اور تقوی والی عادت عطا فرما۔ آمین۔